بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمدللہ جیسے کہ ساتھی اور سامعین جانتے ہیں، یہ اتوار کو منعقد ہونے والی نشست ہے جس میں ہم شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جس کی تشریح ان رسائل پہ ہم نے منتخب کی ہے وہ حالیہ مفتی اعظم الشیخ العلامہ الدکتور صالح بن فوزان الفوزان حافظہ اللہ کی تشریحات ہیں، اور یہ اس سلسلہ وار مطالعے میں تیسرا رسالہ ہے۔ پہلا جو رسالہ تھا وہ تھا شرح کلمۃ التوحید، دوسرا جو رسالہ تھا وہ تھا شرح معنی طاغوت، اور اب یہ جو رسالہ ہے ہمارے سامنے یہ ہے اللہ وحدہ کی عبادت کا جامع بیان۔ تو بلا تاخیر رسالے کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فرماتے ہیں اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ وحدہ کی عبادت کا جامع بیان کیا ہے یا اس کا جامع اصول کیا ہے، تو تم یہ کہو کہ اس پاک ذات کی فرمانبرداری کرنا، اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے۔ اس کی تشریح میں شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سورۃ الذاریات میں: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے اپنی عبادت کے لیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے، جس طرح کہ فرمان باری تعالی ہے سورۃ الانبیاء میں: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ اور جو اس کے قریب ہیں نہ تو وہ اس کی عبادت سے تکبر کھاتے ہیں اور نہ ہی سرکشی کرتے ہیں، وہ تو رات اور دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس سے تھکتے نہیں، یعنی کہ فرشتے۔ اور عبادت جو ہے یہ لفظ بندگی اور انکساری اور عاجزی سے ماخوذ ہے۔ جو لفظ عبادت ہے اس کا اصل جو ہے التعبد یعنی کہ بندگی، اور التذلل یعنی کہ عاجزی، انکساری۔ تو کہا جاتا ہے طریق معبد، یعنی ہموار کیا گیا راستہ، یعنی یا بچھایا گیا راستہ۔ اذ ذللته الاقدام، جب قدم اس کو روند کر برابر کر دیں، یعنی عربی کی عبارت ہے، زبان میں کہا جاتا ہے طریق المعبد، یعنی ایسا راستہ جس پر لوگ چل چل کے اس کو برابر کر دیتے ہیں، ہموار کر دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے۔ جہاں تک شرعی اعتبار سے مطلب ہے عبادت کا، تو اس کی تعریف علماء نے مختلف تعریف سے کی ہے۔ سب سے پہلی جو تعریف ہے علماء کی اس میں سے یہ ہے کہ انہا غایت الحب مع غایت الذل، کہ عبادت کیا ہے کہ محبت کی انتہا کے ساتھ عاجزی کی انتہا، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ محبت کی انتہا کے ساتھ عاجزی کی انتہا، یہ عبادت ہے۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اپنی نظم النونیہ میں کچھ اشعار ذکر کرتے ہیں عبادت کی تعریف کے بیان میں: وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَایَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ، کہ الرحمن کی جو عبادت ہے
اس کی حقیقت محبت کی انتہا ہے عاجزی کے ساتھ، اور یہ دونوں اس کی ستون ہیں، اور یہ دونوں اس کے یعنی عبادت کے ستون ہیں۔ الرحمن کی عبادت کی حقیقت محبت کی انتہا ہے انکساری کی انتہا کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں عبادت کے ستون ہیں۔ وَعَلَيْهِمَا فُلْكُ الْعِبَادَةِ دَائِرُ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ، اور ان دونوں پر عبادت کا مدار ہے، اور اس کا مدار چل نہیں سکتا جب تک یہ دونوں ستون قائم نہ ہوں، یعنی محبت اور عاجزی کا۔ وَمَدَارُهُ بِالْأَمْرِ أَمْرُ رَسُولِهِ لَا بِالْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، اور اس عبادت کا جو مدار ہے وہ اس حکم کی تعمیل ہے جو رسول کا حکم ہے، نہ کہ اپنی خواہش نفس کی تابع داری، نہ ہی اپنی چاہت کی، اور نہ ہی شیطان کی پیروی۔ یعنی کچھ ابیات ہیں اور بہت ہی طویل نظم ہے یہ جو نونیہ ہے ابن القیم کی، جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے جو عقائد، عبادات، معاملات سب ذکر کیے ہیں۔ تو کیا اس سے حاصل ہوا کہ ابن القیم بھی فرما رہے ہیں کہ عبادت کے جو دو ستون ہیں وہ ہے محبت کی انتہا عاجزی کی انتہا کے ساتھ، یہ اصل ہے عبادت کا۔ تو آگے شیخ فرماتے ہیں تو ان دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے، یعنی کہ محبت کی انتہا کا عاجزی کی انتہا کے ساتھ۔ تو جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس کے سامنے عاجز نہیں ہوتا تو وہ اس کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر سے دہراتا ہوں کہ جو شخص کسی چیز سے اگر محبت تو کرتا ہے لیکن اس کے سامنے عاجزی نہیں دکھاتا تو وہ اس چیز کی عبادت نہیں کرتا۔ جس طرح کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ ان کے سامنے عاجز نہیں ہوتا، وہ ان کے سامنے عاجز نہیں آ جاتا۔ تو جو ایک خاوند کی اپنی بیوی کے لیے محبت ہے، اور جو اس کی اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، اور جو ایک اولاد کی اپنے والد کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے محبت ہے، اسے عبادت نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس میں عاجزی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ عاجزی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان کسی چیز کے سامنے عاجز آ جائے لیکن وہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے بھی عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اس کے سامنے عاجز آ جائے لیکن اس سے محبت نہ کرے، اسے بھی عبادت نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح کہ کوئی شخص جو ہے کسی جابر کے سامنے عاجز ہو جائے، اس کی جباری کے سامنے عاجز ہو جائے، یا کسی ظالم کے ظلم کے سامنے عاجز آ جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ عاجز آ گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کو بھی عبادت نہیں کہا جاتا، بلکہ عبادت تب کہا جاتا ہے جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایک جگہ پر، اور وہ کیا ہے؟ محبت کی انتہا عاجزی کی انتہا کے ساتھ، اور یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور ضروری ہے کہ عبادت کا جو مدار ہے وہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرے، ان دونوں قسموں کو جمع کر لے۔ تو اسی لیے ابن القیم نے فرمایا وَعَلَيْهِمَا فُلْكُ الْعِبَادَةِ دَائِرُ، یعنی اس کا جو اگر آپ لفظی ترجمہ لیں تو وہ بھی بڑا خوبصورت بنتا ہے، اور ان دونوں پر عبادت کی کشتی کا دار و مدار ہے۔ محبت اور عاجزی کی انتہا پر عبادت کی کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے، اس پر جو ہے وہ تیرتی ہے مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ، اور یہ نہیں تیرتی جب تک یہ دونوں قطب جو ہیں اپنی جگہ پر نہ ہوں، یعنی کہ محبت اور عاجزی کی انتہا۔ یعنی کہ یہ دو اصل ہیں عبادت کے، محبت اور عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا انتہا تک۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف محبت اور عاجزی پر محصور کر لے، اس پر محدود کر لے، بغیر اس چیز پر عمل کیے ہوئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا اس چیز کو ترک کرتے ہوئے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ محبت کی انتہا اور عاجزی کی انتہا کا یہ تقاضا ہے، بلکہ یہ دونوں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کے حکم کو بندہ بجا لائے، اس کی تعمیل کرے، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔
اور اسی سے عبادت حاصل ہوتی ہے، اسی سے عبادت کی تحقیق ہوتی ہے۔ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی جامع معنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ یہ وہ جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یہ سب کے سب عبادت میں شمار ہوں گے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک بہت ہی جید رسالہ ہے اس موضوع پر، جس کا نام ہے عبودیت۔ اس رسالے میں انہوں نے اس تعریف کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت کی مختلف قسمیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، اور جن کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں دیا ہے۔ تو یہاں پر پھر شیخ یعنی کہ مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو فَإِن قِيل، اگر تم سے کہا جائے، یعنی کہ تم سے پوچھا جائے، یعنی تم سے سوال کیا جائے کہ مل جامع لعبادت اللہ، کہ اللہ وحدہ کی عبادت کا جامع اصول کیا ہے، یعنی شیخ فرماتے ہیں یعنی تم سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی مختصر تعریف بیان کرو، وہ کیا ہے، تو تم یہ جواب دو۔ شیخ فرماتے ہیں تم یہ جواب دو، طاعتہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ، کہ تم اس کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اس کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اور اس کی ممانعت سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی یہ اختصاراً عبادت کی تعریف ہے، جامع تعریف ہے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ فما انواع العبادت التي لا تصلح الا للہ تعالی، کہ عبادت کی کون سی قسمیں ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کی تشریح میں شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کی بے تحاشا قسمیں ہیں، جن کا ذکر شیخ الاسلام نے یوں کیا ہے، اور پھر سے وہی تعریف دہراتے ہیں کہ عبادت وہ جامع معنی کلمہ ہے، وہ جامع معنی لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ تو اگر یہ ظاہری ہوں گے تو یعنی ان کا تعلق بدن سے ہے، جو اعمال انسان اپنے بدن، اپنے جوارح سے کرتا ہے، اپنے اعضاء سے کرتا ہے، جیسے کہ نماز، انسان اپنے جسم کے اعضاء سے نماز کو ادا کرتا ہے، ظاہری ہے۔ اسی طرح صیام، روزہ، اسی طرح جہاد، اسی طرح نیکی کا حکم دینا، اسی طرح برائی سے روکنا، اسی طرح صلہ رحمی اور وغیرہ، یعنی یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ظاہری اعمال ہیں۔ تو یہ سب کی سب ظاہری عبادات ہیں۔ جہاں تک باطنی عبادات کا تعلق ہے تو شیخ فرماتے ہیں وہ دل کی عبادات ہیں، وہ دل کے اعمال ہیں، جس طرح کے خوف، جس طرح کے خشیت، جس طرح کے رغبت یعنی کہ شوق، جس طرح کے رہبت یعنی کہ ڈر، جس طرح کے محبت، توکل، انابت یعنی اللہ سے رجوع کرنا توبہ طائب ہوتے ہوئے، یہ ساری کی ساری قلبی عبادات ہیں، یہ دل کی عبادتیں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، جن کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور ان میں سے وہ عبادات بھی ہیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جس طرح کے اللہ کا ذکر، جس طرح کے اللہ کے ذکر میں آتی ہے تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ جب ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جو باکمال ہے۔ اور اللہ کی تحلیل بیان کرنا، اور یعنی اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ کی تحمید کرنا یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اسی طرح اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنا، گناہوں سے روکنا، اور لوگوں کو نفع بخش جو علم ہے اس کی تعلیم دینا، یہ سب کی سب زبانی عبادات میں آ جاتا ہے۔ مزید آگے مصنف فرماتے ہیں تو عبادت کی اقسام میں سے دعا ہے۔ اب پہلے جو عبادت کی جو تعریف ہے وہ بیان کی،
اب جو عبادت کی اقسام ہیں ان کے بیان شروع کیا ہے، اور فرماتے ہیں عبادت کی اقسام میں سے دعا ہے، الدعاء۔ اس کو بیان کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اس میں سے سب سے عظیم دعا ہے، اس میں سے سب سے عظیم دعا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ غافر میں فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب انہیں جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کو عبادت کا نام دیا اس آیت میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کو عبادت کا نام دیا اس آیت میں۔ کس طرح؟ آیت کے شروع میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کی استجابت کروں گا، قبول کروں گا، سنوں گا۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو کیا پہلے ذکر کیا کہ مجھے پکارو، اس پکارنے کو کیا نام دیا؟ میری عبادت، یعنی مجھے پکارنے سے جو تکبر کھاتے ہیں جو لوگ، ان قریب سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ شیخ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر دعا کو عبادت کا نام دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا وہی عبادت ہے، وہ خود عبادت ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے امام احمد نے اپنی مسند میں، امام الترمذی نے اپنی سنن میں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت کی عظیم تر قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو جو بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ مردے ہوں، قبریں ہوں، جن ہوں، شیاطین ہوں، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک اکبر سے۔ ایسا جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے شرک اکبر سے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الجن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ فلا تدعو، مت پکارو اللہ کے سوا کوئی اور کو ان مسجدوں۔ تو مسجدیں کیا ہے؟ سجدہ گاہیں، جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ اللہ نے فرمایا للہ، اللہ وحدہ کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اس کے ساتھ کسی اور کو ان میں مت پکارو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ غافر میں فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یعنی کہ دعا کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دعا کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ نے دعا کو دین کے نام سے پکارا، اس آیت میں اللہ نے دعا کو دین کے نام سے پکارا، جس طرح کہ دوسری آیت میں، پچھلی آیت میں دعا کو عبادت کے نام سے پکارا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین، دعا جو ہے وہ دین ہے، اور دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ اس کی عظیم مرتبے کی دلالت کرتا ہے۔ اور اس چیز کی بھی دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ یہ قطعاً جائز نہیں کہ غیر اللہ کو پکارا جائے، کیونکہ وہی پاک ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اکیلا ہے جس کو جب پکارا جائے کہ وہ آپ کی پکار کی جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ اس سے چاہتے ہیں۔ جہاں تک غیر اللہ کا تعلق ہے تو وہ سب کے سب عاجز ہیں،
جہاں تک غیر اللہ کا تعلق ہے تو وہ سب کے سب عاجز ہیں آپ کی پکار سننے سے یا آپ کی حاجت پوری کرنے سے. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ سبأ میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ پکارو انہیں جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کا تم گمان رکھتے ہو اللہ کے علاوہ. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، تو یہ زمینوں اور آسمانوں میں ایک ذرہ بھر بھی ملکیت نہیں رکھتے کسی چیز کی، کسی چیز کے مالک نہیں. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، اور ان کا ان دونوں میں یعنی زمینوں اور آسمانوں میں کوئی شریک نہیں اور نہ ہی ان میں ان کا کوئی مددگار ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن لها، اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچانے والا ہے جو اس کے ہاں ان کی شفاعت کرے، ان کی سفارش کرے، سوائے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر. اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورۃ الاحقاف میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور کون اس شخص سے بڑھ کر گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، جو اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا روز قیامت تک، اور بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہوتے ہیں. یعنی وہ پکارے جانے والے جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، نہیں سن پاتے اسے. اور سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اور جب اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، یعنی غیر اللہ، کیونکہ وہ مر چکے ہیں، اموات ہیں، یا وہ پھر جمادات ہیں جنہیں تم پکارتے ہو جن میں سننے کی صلاحیت نہیں، جن میں تمہاری پکار کو سننے کی صلاحیت نہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا، اللہ نے فرمایا، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے تمہاری پکار کا، کیونکہ وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری پکار کی جواب دینے کی، کیونکہ وہ فقیر ہے، کیونکہ وہ عاجز ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے زمینوں آسمانوں میں، ساری کی ساری ملکیت اللہ کے لیے. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں. تو پھر کیسے اللہ کے ساتھ یہ دوسروں کو پکارتے ہیں، بلکہ کیسے یہ اللہ کو پکارنے کو چھوڑ کر اس پکارنے کو غیر اللہ کی طرف تصرف کرتے ہیں، چاہے وہ پکارنا مردوں کو ہو یا پتھروں کو ہو یا پیڑوں کو ہو یا ایسی چیزوں کو ہو یا ایسے لوگوں کی طرف منسوب کی جائے، وہ پکار جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے. کہاں ہے، کہاں چلی گئی بنی آدم کی عقل کہ وہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو ان کو سن نہیں سکتے، اور اگر وہ انہیں سن بھی لیں تو وہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ ان کی اس پکار کا جواب دیں، یعنی اسے پورا کر سکیں، اس کی قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں در حقیقت. تو یہ تھا دعا کا بیان کہ دعا جو عبادات میں سے عظیم تر عبادت ہے، کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ نے دعا کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا بیان کیا ہے. اور پھر اگلی جو عبادت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں الاستعانہ، استعانت یعنی مدد کے لیے پکارنا. اس کے بیان میں شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں استعانت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو کسی بھی معاملے کے لیے مدد کے لیے پکارنا، کسی بھی معاملے کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا. اور مدد طلب کرنا جو ہے وہ دو قسم کی ہے، مدد کی جو طلب ہے کسی سے وہ دو قسم کی ہے. پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے مدد طلب کریں اور وہ آپ کی اس مدد کرنے میں قدرت رکھتا ہو، وہ مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو، تو یہ جائز ہے کہ آپ مخلوق میں سے جو قدرت رکھتا ہو آپ کی اس معاملے میں مدد کرنے کی، کہ آپ اس سے مدد طلب کریں، آپ اس سے مدد طلب کریں، یہ جائز ہے.
جس طرح کہ اللہ جل وعلا سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کی بنا پر، نیکی اور تقوی پر، اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو گناہ پر اور سرکشی پر، ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو گناہ پر اور سرکشی پر۔ تو لوگوں کے مابین جو تعاون ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو مطلوب ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جو مطلوب ہے، یعنی جو ضروری ہے کہ لوگ اچھائی کے لیے ایک دوسرے کی مدد طلب کریں، ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ یہی مطلب ہے تعاون کا، یعنی ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ کیونکہ اگر ایک انسان ہے جو زندہ ہے اور وہ حاضر بھی ہے، ایک انسان ہے وہ زندہ ہے، وہ حاضر بھی ہے، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ اس سے مدد طلب کریں۔ جس طرح کہ آپ کسی سے مدد طلب کریں کہ وہ آپ کی مالی مدد کرے، آپ ضرورت مند ہو مال کے لیے، کسی قرضہ لینے کے لیے، یا دوسری وجوہات کی وجہ سے آپ کسی سے مال طلب کریں، تو آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ صاحب مال ہے تو وہ آپ کی مال سے مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس۔ یا پھر آپ کسی کی مدد طلب کریں کسی چیز کو اٹھانے میں، کوئی بھاری چیز ہو، کہ وہ آپ کی مدد کرے اس چیز کو جگہ لگانے پہ، یا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی مدد کرے کسی دیوار کو بنانے میں، مثال کے طور پر، یا آپ کی کوئی مدد کرے کھیتی باڑی جو ہے اس میں ہل مارنے میں آپ کی۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پر لوگ، انسان قدرت رکھتے ہیں، صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس اس کی، تو اس سے کوئی ممانعت نہیں اس طرح کی مدد طلب کرنے سے، لوگوں سے، مخلوق سے۔ اور یہ اللہ کے ساتھ شرک میں شمار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے کسی بھی طرح کی ان کی ضرورت میں، تو اللہ اس کا مددگار بنا رہتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے امام مسلم نے، امام احمد نے، ابو داود، الترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ دوسری جو قسم ہے استعانت کی، مدد طلب کرنے کی، وہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جائے ایسی چیز میں جس میں صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، جس پر صرف اللہ قادر ہے، جس طرح کے رزق کا حصول کرنا، رزق حاصل کرنے کے حصول میں کسی سے مدد طلب کرنا، یا پھر اولاد اور ذریت حاصل کرنے میں مدد طلب کرنا، یا کسی مریض کی شفا یابی کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا، یا اس کے علاوہ اس طرح کے معاملات، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کی جا سکتی یہ مدد، اس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نہیں عبادت کرتے سوائے تیری، ہم نہیں عبادت کرتے سوائے تیری۔ تو یہاں پر جو معمول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے جس سے حدود کا استفادہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک گرامر کا قاعدہ یہاں پر شیخ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ میں نے پچھلے رسائل میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو گرامر کا سٹرکچر ہے، جس طرح کہا گیا ایاک نعبد، تو ایاک یعنی تیری ہی، یہ کیا ہے؟ معمول ہے، یعنی مفعول ہے، مفعول بھی ہے۔ اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے فعل سے، فعل کو بعد میں ذکر کیا، نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی جو مفعول ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، جس پر فعل کیا جا رہا ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس فعل کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ کیا تقاضا کرتا ہے، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے اس طرح کی گرامر کے سٹرکچر سے؟ اس سے فائدہ ملتا ہے حصر کا، یعنی ایک چیز اسپیسیفک ہو جاتی ہے، بہت زیادہ منحصر ہو جاتا ہے اس میں معاملہ، یعنی اس میں کوئی احتمال نہیں رہتا
صحیح؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس پر پھر اللہ نے کیا ساتھ میں عطف جو ہے جوڑ دیا. عطف کیا یعنی واو کے ساتھ کیا جوڑ دیا؟ وَنَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، اس سے ہی تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے عطف کرنے کا، یعنی آپ سوچیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے یوں دعا کیا کرو، کیونکہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے، کہ مجھ سے اپنی نماز میں یوں دعا کرو، ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو کیا مدد مانگنا عبادت نہیں؟ کیا مدد مانگنا عبادت نہیں؟ مدد مانگنا عبادت ہے، صحیح. لیکن یہاں پر اللہ نے عبادت کو پہلے عام ذکر کیا کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، پھر ایک خاص عبادت ذکر کی عام عبادت میں سے. تو یہ قاعدہ ہے کہ خاص کو عام پر ذکر کرنا اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، کہ یہ جو عبادت ہے استعانت کی، مدد طلب کرنے کی، فریاد کرنے کی، ہاں، یہ عبادت بہت اہم عبادت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا وہ خود ہی عبادت ہے، صحیح. تو یہ ایک قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے، گرامر کا قاعدہ جو شیخ نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو مدد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے ان چیزوں میں جن پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، جس طرح کے مرض سے شفا دینا، بیماری سے شفا دینا، بارش کو برسانا، رزق کو ایجاد کرنا، صحیح. اور اس کے علاوہ دیگر ایسے امور، معاملات جن پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدرت رکھتی ہے. تو ان سب میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں، نہ مردوں سے، نہ قبروں سے، نہ مزاروں سے، نہ بتوں سے، نہ پیڑوں سے، نہ پتھروں سے. کوئی بھی جو غیر اللہ کہلائے گا اس سے مدد طلب کرنا ایسی چیزوں میں جن پر صرف خالق سبحانہ و تعالی قدرت رکھتا ہے، وہ شرک اکبر میں شمار ہوگا. اور جو شخص ایسا عمل کرے گا وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اور وہ دائرہ، تو سوچئے کیوں اللہ نے عبادت کے ساتھ استعانت کا ذکر کیا خاص کر کے، حالانکہ استعانت بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عام فعل ہے بنی آدم کا، مخلوق کا، کہ ان کو اپنے خالق کی طلب رہتی ہے ہر معاملے میں. تو وہ ہمیشہ اس کو پکارتے ہیں اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں. تو یہ خصوصی طور پر استعانت کا ذکر کیا گیا عبادت کے ساتھ، کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی عام چیز ہے مخلوق میں کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اس کو جب اگر تم غیر اللہ کی طرف متوجہ کرو گے تو تم حقیقتاً اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو. نعم. پھر اگلی جو قسم ہے عبادت کی وہ ہے استغاثہ، استغاثت، یعنی کہ فریاد کرنا. اور اس کا اب جو فرق ہے کہ پکارنا اور فریاد کرنے میں کیا فرق ہے وہ شیخ یہاں پر فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ استغاثہ جو ہے، استغاثت یعنی فریاد کرنا، یہ استعانت کی ہی ایک خاص قسم ہے، یہ پکارنے کی ہی ایک خاص قسم ہے. یعنی فریاد کرنا پکارنے کی خاص قسم ہے، اور یہ دونوں عبادت ہے. تو جو پکارنا ہے وہ عام پکارنا ہے، اور جو فریاد کرنا ہے وہ خاص قسم کا پکارنا ہے. کیونکہ جو فریاد کرنا ہے وہ دشواری کی، تنگی کی، شدت کی حالت میں ہوتا ہے. ایک پکارنا یہ ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی، یا اللہ ان کو نیک اور ہدایت یافتہ رکھنا، یا اللہ مجھے مزید اولاد سے نواز. صحیح. تو یہ تنگی میں پکارنا نہیں ہے، یہ مزید نعمتوں کی طلب ہے اس میں، کہ اللہ سے مزید اللہ کی نعمت، اس کی رحمتیں مانگی جائیں. یہ عام پکارنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق عطا فرمائی، یا اللہ میری رزق میں برکت عطا فرما. اس میں تنگی کی حالت میں یہ پکارنا نہیں ہے، یہ فراوانی کی حالت میں پکارنا ہے. فریاد کرنا کیا ہے کہ جب انسان مشکل میں پھنسا ہو، جب اس پہ تنگی ہو، جب وہ محروم ہو، جب اسے حاجت ہو،
ایک انسان ہے، اس کی شادی کا لمبا عرصہ گزر گیا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر وہ فریاد کرے گا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے فریاد کی جب ان کی عمر جو ہے وہ ان کی 80 کی دہائی میں پہنچ گئی، 80 کی دہائی میں پہنچ گئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ زکریا علیہ السلام اسی طرح بڑی عمر ہو گئی تو اللہ کو فریاد کی، کس کی؟ اولاد کی، کہ ہماری عمر گزر گئی ہے اور ہم بے اولاد جو ہیں وہ دنیا سے نہ رخصت ہو جائیں۔ تو یہ جو استغاثت ہے، جو فریاد ہے، وہ زیادہ خاص ہے پکارنے سے، استعانت سے، اس طرح جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے سورۃ الانفال میں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو جب تم اپنے رب کو فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی، تو جب تم اپنے رب کی فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی۔ اور اس آیت کا جو پس منظر ہے، یعنی اس کا جو اسباب نزول ہے جس وجہ سے یہ نازل ہوئی، شیخ صالح الفوزان بیان کرتے ہیں یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں پر جو ہے وہ بہت شدت اور مشکل آن پہنچی، بدر کا موقع۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ بدر، جنگ بدر جو ہے وہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد، اور اس وقت بھی مسلمانوں میں کوئی قوت نہیں تھی بنسبت قریش مکہ کے، اور جو قبائل تھے عربوں کے ان کی تعداد بھی اتنی نہ تھی۔ تو مسلمانوں نے اس موقع پر اللہ کو فریاد کی، یعنی تنگی میں اللہ کو فریاد کی مدد کے لیے، لیکن یہ جو فریاد تھی یہ عام مدد سے زیادہ خاص تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شدت کی حالت میں تھی، یہ مشکل کی حالت میں فریاد تھی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جب اللہ سے فریاد کی جائے، استغاثت کی جائے، تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ جائز نہیں کہ مردوں سے استغاثت، مردوں کو پکارا جائے، مردوں سے فریاد کی جائے، کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان پر تنگی اور دشواری اور مشکل آ پہنچتی ہے تو وہ فریاد کرتے ہیں مردوں کو، ولیوں، پیروں، فقیروں، شیخوں کو جو وفات پا چکے ہیں، چلے گئے اس دنیا سے، ان کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں مدد کی، اور آوازیں بلند کرتے ہیں ان کے ناموں کو پکارتے ہوئے زمین میں اور کشتیوں میں۔ اور یہ ان کی شرک کی جو شدت ہے اس کا نتیجہ ہے، ان میں جو شرک پائی جاتی ہے ان کی جہالت کی وجہ سے، اس کی شدت کا نتیجہ ہے یہ کہ ان کی شرک اتنی سنگینی اختیار کر چکی ہے کہ جو پرانے زمانے کے مشرک ہوا کرتے تھے ان کی شرک ان سے بدتر ہو چکی ہے، کیونکہ پرانے زمانے کے جو مشرک تھے وہ فراوانی میں، آسانی میں، جب نعمتوں میں ہوتے تھے، حالات اچھے ہوتے تھے، خوشحالی ہوتی تھی، تو وہ اس حالت میں شرک کیا کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان پر مشکل آن پہنچتی تھی، مشکلات ان کو گھیر لیتی تھیں، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو خالصاً فریاد کیا کرتے تھے، صرف اللہ کو، پھر اپنے معبودات کو فریاد نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اس مشکل سے ان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے۔ ان کے جو معبودات ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ، وہ ان کو اس سے نہیں بچا سکتے۔ لیکن جہاں تک آج کے زمانے کے مشرکوں کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں ان کا معاملہ بالکل الٹ ہے، برعکس ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مشکلوں میں گھر جاتے ہیں، ان پر تنگی، مشکلات آ پہنچتی ہیں، تو وہ غیر اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں عام جو مسلمان ہے، جو طبقہ ہے، دیکھیں کس کو پکارتے ہیں۔ تنگی ہو، طوفان آ جائے، گاڑی، آپ دیکھیں کتنی آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ، آپ دیکھیں لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ پہاڑوں سے الٹ رہی ہوتی ہیں، لوگ اللہ کو پکارنے کی بجائے ولیوں، پیروں کے نام لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اسے کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آپ دیکھیں
اللہ نے ان مشرکوں کا ذکر کیا ہے جو پچھلے زمانے کے تھے، جو قریش تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام، وہ جو قومیں تھیں وہ مشکلات میں کبھی بھی اپنے جو باطل معبودات تھے ان کو کبھی نہ پکارا کرتے تھے، وہ اللہ کو خالص کر لیا کرتے تھے اس لمحے میں، کیونکہ ان کو پتا تھا، کیونکہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں پتا تھا جن کو ہم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ اب ہمیں نہیں بچا سکتے، اس طوفان سے اب صرف اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ آج کل کے مشرک جو ہے ان کی کشتیاں ڈوب رہی ہوتی ہیں، وہ پھر بھی اللہ کو نہیں، پیروں اور ولیوں کو پکارتے ہیں، تو وہ اپنے ان معبودات کے ناموں سے ان کو اونچی اونچی آوازوں سے پکارتے ہیں، جس طرح کے جانی مانی بات ہے۔ پونا گھنٹہ ہو گیا، انشاءاللہ اسی پر آج کی نشست کا اکتفا کریں گے باذن اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو ہم اگلے ہفتے اسی دن اور اسی وقت جو اگلی جو عبادات کی جو اقسام ہیں ان کا بیان کریں گے، اور اگلی جو قسم ہے وہ ہے ذبح کرنا، قربانی، کہ یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ہے۔ یہاں پر سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کن کن موقع پر مشروع اور جائز ہے، اور دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا کن موقعوں پر سنت اور جائز ہے؟ مثلاً یہاں جب دعا کی جاتی ہے تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں کہ کن مواقع پر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اور کن مواقع پر ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت ہے، خصوصاً فرض نماز کے بعد، خطبہ جمعہ، جنازہ اور دیگر مواقع کے حوالے سے۔ بارک اللہ فیکم وفیکم بارک اللہ۔ بہت پیارا سوال ہے بھائی کا، اور اہم سوال ہے کہ دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، اور اگر جائز ہے کن موقعوں پر؟ بے شک دعا جو ہے، جس طرح یہاں پر ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے، وہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اور دعا کی جو مسنون طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً جو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس سے ایک پیالہ بناتے اور اس کو اوپر اٹھاتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگنی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگتے۔ یہ عموم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس موقع پر کیا اسے ویسے ہی کیا جائے، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نہیں کیا تو اس کو ترک کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے سنت کی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس طرح پچھلی نشست میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی من مرضی سے اس کی پیروی نہیں کی جاتی، وہ اسی طرح کی جاتی ہے ہو بہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من وعن آئی ہے۔ تو جس طرح کے ساتھی نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد کیا دعا کرنا اور اس پر ہاتھ اٹھانا کہ سنت سے ثابت ہے؟ جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فعل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ نماز میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے جو تشہد ہے وہ دعا ہے، تشہد جو دعا ہے، اور پھر تشہد اور صلاۃ ابراہیمی جسے یہاں پر بر صغیر میں درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، وہ بھی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آل کے لیے، ابراہیم علیہ السلام ان کے آل کے لیے دعا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے: عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو دعا ہے صحیح۔ دعا کے بعد جو ہمیں ملتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مرفوع طریقے سے، جو صحیحین اور سنن اور مسانید میں جو روایتیں آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے، کچھ روایتوں میں آتا ہے 3 دفعہ تکبیر کرتے، معذرت اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور پھر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفار کرتے،
استغفر اللہ یعنی سلام پھیرنے کے فوراً بعد. کچھ جو سلف ہیں صحابہ اور تابعین میں سے، ان میں سے ایک جماعت نے جو تکبیر کا لفظ ہے، جو غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تکبیر کرتے، تو انہوں نے اس کو ظاہری طور پر لیا، تو وہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے. لیکن بعض جو دیگر صحابہ ہیں، ان کے فعل سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ نماز پھیرنے کے بعد جو ہے براہ راست استغفر اللہ کہتے تھے 3 دفعہ. استغفر اللہ کہتے تھے 3 دفعہ. یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ جو بھی ذکر ہے، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ تحلیل ہو، چاہے وہ تحمید ہو، جتنا بھی ذکر، یہ ساری کی ساری اصل میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہے. صحیح؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ذکر کیا کرتے تھے. تو سلام پھیرنے کے بعد جو وقت ہے وہ ذکر کرنے کا وقت ہے، وہ دعا کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مطلقاً کبھی بھی نماز پڑھنے کے بعد، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، مؤکدہ ہو غیر مؤکد ہو، آپ کبھی بھی دعا نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ فرض نماز بالخصوص یا پھر ہر نماز کے بعد آپ معمول بنا لیں کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگ جائیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جو واضح طور پر کتب الحدیث میں آئی ہے صحیح اسانید سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے سب سے بہترین طریقہ آپ کا ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ عمل ہم کیوں نہ اپنائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. لیکن کبھی کبھار انسان کسی مشکل میں ہو، کسی غم میں ہو، کسی کرب میں ہو، تو ہاں علماء نے کہا ہے تو جائز ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے. لیکن وہ اسے معمول نہ بنا لے، مسلسل یہ نہ ہو اس کا فعل، ضرورت کے تحت. تو یہ ہو گیا نماز کے تعلق سے. تو اس میں ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ دعا کرنے کے ارکان میں سے نہیں کہ یہ سوچا جائے کہ اگر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا تو اگر صرف منہ سے دعا کی گئی ہے تو وہ دعا نہیں، وہ بھی دعا ہے. صحیح؟ تو جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ دعا کے اس کے آداب میں سے ہے. جزاک اللہ خیر. یہ اس کے آداب میں سے ہے، یعنی اس کی ضروریات میں سے نہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو یہ دعا نہیں ہوئی. صحیح؟ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جمعے کے خطبے کا بھی اس میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے آخر میں دعا کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت. اور بہت سے ایسے خطبے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے کا پورا فعل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے اور کوئی بھی نماز پڑھے بغیر براہ راست ممبر پہ چڑھتے اور سلام کر کے بیٹھ جاتے، اور پھر اذان کہی جاتی، اور پھر اذان کہی جاتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے بیٹھتے، پھر دوسرا خطبہ دیتے، اور خطبے کے آخر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے خطبے کی جمعے کی، اس میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اس میں ان کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر آیا ہے، الا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جسے کہا جاتا ہے دعاء الاستسقاء کا خطبہ. یعنی جب بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہو جاتی ہے، لمبی مدت گزرتی ہے، بارش نہیں ہوتی، خشکی ہو جاتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، مویشی مرنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں اعلان کرواتے اور شہر سے باہر جا کے کھلے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی نماز پڑھتے، اور اس میں ایک خطبہ ہوتا. اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے وہ تلقین کرتے، ان کو ترغیب دیتے، ان کو یاد دلاتے کہ یہ جو سبب ہے بارش رکنے کا، یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے کہ اللہ بارش کو روک لیتا ہے. تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک اعمال اپناؤ، اللہ کے فرمانبردار بندے بنو. پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں، دعاء الاستسقاء میں کی جو صفت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس طرح ہاتھ اٹھاتے، یوں اتنا اونچا. اور یہ صفت آتی ہے کہ آپ کی بغلوں کی جو سفیدی ہے وہ نظر آتی، یعنی بغل اوپر اٹھا لیتے.
اور پھر اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ تو یہ اس حالت میں اگر کوئی جمعے کے دن میں دعائے استسقاء کرتا ہے اور جو خطیب ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو پھر جتنے بھی موجود ہیں جو نمازی ہیں انہیں بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو وہ عام دعا کرنا اس پر انہیں خاموشی سے آمین کہنا چاہیے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دعا کرنے کا موقع، دعا کا کوئی محدود وقت نہیں ہے، دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے، دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ ہاں کچھ ایسے مخصوص وقت ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں امکان دعا کی قبولیت کا زیادہ ہے۔ کون کون سے اوقات ہیں وہ؟ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب سجدے میں ہوتے ہو تم اپنے رب کے سب سے قریب تر ہوتے ہو، فَأَكْثِرُوا بِدُعَائِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، تو بکثرت دعا کیا کرو سجدے میں کیونکہ تم رب کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ اسی طرح تشہد کے آخر میں یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح وضو کر کے اس کے بعد جو ہے وہ 2 نفل نماز پڑھ کے دعا کرنا، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر اس طرح کی اوقات ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں جو قبولیت کا وقت ہے، لیکن دعا کا کوئی محدود وقت نہیں کہ یہ کہا جائے اس وقت دعا کی جا سکتی ہے، اس وقت دعا نہیں کی جا سکتی۔ کسی وقت بھی دعا کی جا سکتی ہے، دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے نا۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوال؟ جی بھائی کا سوال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسپورٹس میں کرکٹ کے موقعوں پہ، کرکٹ تو نہیں خصوصی فٹ بال کوئی بھی گیم ہے جو اس کے موقع پر جو ہے لوگ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں ہماری ٹیم جیت جائے یا پھر جیت جائے تو سجدہ شکر کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ناجائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسپورٹس کھیلنا ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، الا کہ اس میں محرمات جو ہے وہ شامل نہ ہوں، حرام چیزیں اس سپورٹس کا حصہ نہ بنے۔ کیا حرام چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ اس طرح کے کپڑے پہنے مرد جو عورت کو جو ہے وہ کشف کرتی ہیں، یعنی اس کی جو ران ہے وہ اس سے کپڑا ہٹے، یعنی اس کی اتنی چھوٹی اس کی لباس ہو اس کی کہ اس کی رانیں نظر آئیں، جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی سپورٹس دیکھنا ایک مرد کے لیے دوسرے مرد کی ران دیکھنا جائز نہیں ہے، صحیح۔ یا پھر وہ سپورٹس کھیلنے کے وقت جو ہے وہاں پر اختلاط ہو، یعنی کہ فری مکسنگ ہو، مرد عورتیں مکس ہوں اسٹیڈیم میں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ موسیقی لگی ہو، میوزک ہو، ٹھیک ہے، یا وہاں پر ایسی چیزوں کی مشہوری لگی ہو، اشتہار ہو جو ناجائز چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ شراب، جوا، ایسی چیزیں، تو اس طرح کی سپورٹس میں حصہ لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ایسی سپورٹس ہیں جس میں یہ ساری چیزیں نہیں شامل آتی، ٹھیک ہے، تو وہ سپورٹس جائز ہے، صحت کے لیے اچھی چیز ہے، صحیح۔ تو اگر کوئی کہیں پر سپورٹس کھیلی جاتی ہے، اگر یہ ساری چیزوں سے وہ چیز آ رہی ہے جو عموماً نہیں ہوتی اصل میں، آج کل کوئی بھی سپورٹس ان چیزوں سے خالی نہیں ہے، صحیح، لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یا کیا یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں تمہیں دعا کرو، یعنی ایک اسپرٹ ہوتی ہے اس کی سپورٹس کی کہ ہماری ٹیم جیتے اور یہ ساری چیزیں، تو اللہ سے دعا کیا اللہ ہماری ٹیم جیتے، کوئی بات نہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں وہ سجدہ شکر کریں، کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کیا یہ اتنا بڑا تمہارے لیے معاملہ ہے دنیا کا کہ تم اس میں سجدہ شکر کرتے ہو؟ اس سے بہت بڑے بڑے معاملات تمہاری زندگی میں آتے ہوں گے، کیا تم اس طرح سجدہ شکر کرتے ہو؟ اس سے بہت اہم معاملات تمہاری زندگی میں آتے ہیں، کیا تم اللہ سے دعا کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ کیا یہ اتنا اہم معاملہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کو ایک چیز وہ معمولی بنا لینا کہ بھائی اب کرنا ہی کرنا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، پوری ٹیم کرتی ہے، اور اس طرح یہ بن جانا چیز کہ جس طرح کی یہ کوئی سنت ہے، نہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہیں، وہ دعا کے لیے نہیں ہے۔ یعنی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی باندھنا ہو تو پھر بھی استخارہ کیا کرو، دعا نہیں کہا۔ استخارہ جو ہوتا ہے، استخارے کی دعا وہ فعل سے پہلے ہوتا ہے، فعل کے بعد نہیں ہوتا، فعل کے دوران نہیں ہوتا۔ استخارے کی دعا کے لیے، اور تسمے باندھنے کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، علماء نے جس طرح ذکر کیا کہ تم سفر کرنے کے لیے بھی جو ہے، اگر تم سفر کرنے کا ارادہ رکھو تو
استخارہ کرو، جو مخصوص دعا ہے استخارے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلائی، تو یہ اس موقع کا نہیں ہے. تو یہ جو دلیل ہے اپنی جگہ پر نہیں ہے، غلط بارک مکس کر سکتے ہیں آپ. اس لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ دعا کے لوازمات میں سے نہیں، یہ اس کے آداب میں سے ہے. کیونکہ اگر یہ اس کے لوازمات میں ہوتا تو ہمیں کبھی بھی ایسا موقع نہ ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہو اور ہاتھ نہ اٹھایا ہو. لیکن ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحیح اسانید سے، کہ آپ نے دعا کی اور آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. پھر نماز کے بعد ذکر کے بعد اگر ہاں کوئی دعا کرنا چاہے، ہاں کر سکتا ہے، بالکل بالکل کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی معمول نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرو، ذکر کرو. اچھا میں ذکر کر کے دعا کیا کروں گا، ہمیشہ دعا کروں گا. بے شک حمد اگر دعا تو ایسی چیز ہے، وہ تو ایک انسان کو اپنے خالق کی ہر لمحے ضرورت ہے، تو پھر انسان تو اپنا ہاتھ نیچے ہی نہ کرے. صحیح. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کا ہمیں کیا عمل ملتا ہے. تو اگر ایک انسان ہو سکتا ہے، کوئی انسان وہ ہمیشہ تنگی میں رہتا ہو، کچھ لوگ ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آزمائش صرف مال کی. کچھ لوگ جو ہوتا ہے ان کا کرب ہوتا ہے، ذہنی ان کچھ انتشار کا وہ جو ہے وہ وسوسے ہوتے ہیں ان کو، یا مشکل، یا گھر میں ہر وقت کوئی مشکل چلتی رہتی ہے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو کریں، دعا کریں ذکر کے بعد، نماز کے بعد ذکر کیا، اس کے بعد دعا کریں اللہ سے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. جی نہیں وہ بھی جائز. اگر انسان، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے ہاتھ جوڑ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ان کی جسامت ایسے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کہ جسامت ایسے ان کے ہاتھ نہیں جوڑ سکتے، ان پہ چربی ہوتی ہے، نہیں جوڑ سکتے ان کے ہاتھ. تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے ہاتھ نہیں جوڑے تو اس کی یہ ادب میں نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ دونوں ہاتھ ایک پیالے کی طرح بنا کے کیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا یا وہ اپنے اختیار سے اگر انہیں نہیں جوڑتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.